اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ نکلتا جا رہا ہے۔ باقی مزید 1 گھنٹہ ٹائم ہے۔ میری ظہر کی نماز با جماعت نکل گئی ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو میں ظہر کی فرض نماز، مجھے گھر میں ٹائم مل رہا ہے تو میں گھر میں تنہائی میں ظہر کی نماز، فرض نماز 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر کسی بھی بھائی کی جماعت کی نماز نکل جاتی ہے تو وہ کوشش کرے کہ ظہر کا ٹائم جو ہے عصر سے پہلے پہلے ہوتا ہے، اور عصر کی نماز جو ہے وہ ظہر کے کم از کم 2 گھنٹے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی دوران آپ اپنی فرض نماز ادا جو ہے، سنت موقدہ اور فرض نماز ظہر کے نماز کے جو ادا کا ٹائم ہے اس کے دوران کوشش کریں کہ نماز ادا کر لیں۔ جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن ادا نماز کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی ادا کر رہا ہوں۔ کوشش کریں پہلے 4 رکعت فرض پڑھ لیں، اس کے بعد سنت موقدہ بعد والی بھی پہلے والی بھی پڑھ لیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے پیچھے۔ تو میری تمام اس دنیا کے، اس روئے زمین کے مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے، وہ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے علاقے کے وقت کے مطابق ظہر کی نماز کوشش کریں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر جماعت نکل گئی ہے تو جہاں بھی 2-3 بندے اگر موجود ہیں، گھر میں، باہر، راستے میں، سفر میں، تو مل کے جماعت کر لیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، اکیلا بندہ ہے، تو پھر تنہائی میں، اگر گھر میں ہے تو گھر میں آرام سے پڑھ لیں عصر سے پہلے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ تو اگر کسی کی جماعت کی نماز نکل جائے تو وہ فوری عصر سے پہلے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لے۔ ایسے ہی تمام نمازیں اگر جماعت نکل جائے تو اس کے وقت کے مطابق ہر نماز کا وقت کم از کم جو ہے تو آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے تک کا ہوتا ہے۔ جیسے فجر ہے، فجر کی نماز جماعت نکل گئی تو اس کے بعد سورج نکلنے تک ٹائم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ظہر کی نماز ہے، اگر آپ کی جماعت نکل جاتی ہے تو اس کا بھی ٹائم کم از کم 2 گھنٹے، 2 ڈھائی 3 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز نکل گئی تو عصر کا بھی ایسے ہی تقریباً 40-50 منٹ تک ٹائم ہوتا ہے۔ ایسے ہی مغرب کی نماز کا ٹائم عشاء کی نماز کے ٹائم تک ہوتا ہے، یہ بھی 40-50 منٹ تک ہوتا ہے۔ ایسے عشاء کی نماز کا ٹائم جو ہے سب سے زیادہ ہے۔ عشاء کی نماز اگر آپ کی جماعت کی نکل جاتی ہے تو آپ جو ہے نا صبح جو ہے فجر کی نماز سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ تہجد بھی پڑھ لیں، تہجد سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ تہجد تو نفل نماز ہے، لیکن عشاء کی فرض نماز آپ اس میں 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کا ٹائم ہے، سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان ٹائموں میں اگر آپ کی کوئی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کو بھی آپ سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں، اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک بھی پہنچانا ہے، اور تمام جو انسان ہیں جو دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور میری درخواست ہے تمام، سب سے پہلے مسلمانوں کو، پھر انسانوں کو، کہ میرے دوستوں،
بزرگوں، بھائیوں، بچوں، یہ قرآن مجید کو جو ہے نا اپنی زندگی میں ضرور سیکھیں، پڑھیں۔ یہ عربی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا میسج دنیا تک، نبیوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو پورا قرآن مجید حضرت جبرائیل امین نے جو ہے نا پیغام کے طور پہ اللہ کے نبی تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے تمام جو اس وقت کے صحابہ تھے ان کو سنایا بھی اور پہنچایا بھی، اور اس کا ایک ایک مطلب بھی سمجھایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عربی زبان میں اترا ہے، تو تمام انسانوں کو جو ہے نا عربی زبان میں قرآن مجید سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بابا آدم علیہ السلام سے لے کے اس کے بعد بابا آدم کی جو اولاد، 2 اولاد، اس کے بعد پھر اس سے بہت زیادہ اولاد، پھر حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد پھر بہت سارے پیغمبر جن کے نام مشہور ہیں، قرآن کے اندر درج کیے ہیں اور ان کے واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا دنیا سے جانے سے پہلے تو تمام دنیا کے جو مین واقعات ہیں، صحابہ اللہ کے نبیوں کے، اور ان ظالم بادشاہوں کے، اور وہ بادشاہ جنہوں نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا، ان کے واقعات اور ان کا انجام، دنیا کے اندر ان کا انجام کیا ہوا، وہ بھی سارے واقعات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، صرف اس لیے کہ آج کے جو انسان ہیں ان کو سمجھ آ جائے، ان کو ہدایت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بہت خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، جو حد سے بڑھ جاتا ہے اس کو، جو حد سے نہیں بڑھتا اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو قرآن مجید فرقان حمید کو کوشش کرو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی۔ اور آج کل تو اتنا ایڈوانس دور آ گیا ہے، نیٹ کے ذریعے اتنا ایڈوانس ذریعہ آ گیا ہے کہ آپ کوئی بھی زبان لے لیں، اس کا ترجمہ آپ کو فوری، یہ چیٹ جی پی ٹی ایک جو ہے اپلیکیشن ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو آپ کی زبان کے اندر ترجمہ کر کے دے دیتی ہیں۔ تو آپ عربی زبان کے کسی بھی آیت کا ترجمہ آپ اپنی زبان میں سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو مشورہ دیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے نا اس کا ترجمہ جو ہے نا کوشش کریں۔ اگر قرآن مجید آپ کے قریب ہے، پڑوس میں اڑوس میں ہے، تو ان سے سنیں، اگر نہیں ہے تو موبائل کا دور ہے، موبائل کے اوپر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کے اندر 2 اپلیکیشنز ہیں جو پاکستان سے ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں۔ ایک اپنا اسلام 360 کے نام سے ہے، ایک اسلام 1 کے نام سے ہے۔ تو ان اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کریں اور قرآن کا تمام اچھے واقعات، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے زندگی میں تھوڑا سا ٹائم نکال لیں۔ دنیا کے لیے تو بہت ٹائم ہے، انسان مصروف ہے، لیکن اگر 24 گھنٹے میں کم از کم 1-2 گھنٹے آپ دین کے لیے نکال لیں، دین اسلام کے لیے نکال لیں، تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت یہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ ٹائم نہیں ہے، میں جو ہے نا ظہر کی نماز کی 4 فرض رکعت 4 رکعت فرض نماز ظہر کی ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کرے۔ 4 رکعت فرض نماز ظہر ادا آج کی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم۔
آمین ثم آمین۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے بھائیوں، میں نے 4 رکعت فرض نماز ظہر کی ادا ٹائم کے اندر ادا کی ہے۔ تو مثال کے طور پہ کسی بھائی کی جماعت کی نماز نکل جاتی ہے اور پیچھے ٹائم بھی کم ہے ظہر کا، تو کوشش کریں پہلے فرض نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ پڑھ لیں۔ اگر ٹائم ہے تو پھر 4 رکعت سنت رسول مؤکدہ ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، جیسے آپ نے جماعت کی نماز میں نہیں پہنچ سکے، ابھی ٹائم ہے، تو پھر آپ 4 سنت پہلے پڑھ لیں، پھر 4 فرض پڑھ لیں، پھر 2 رکعت سنت رسول مؤکدہ پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے 4 رکعت فرض نماز ظہر کی ادا کی ہے، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بندہ بھی آیت الکرسی جس کو یاد ہو، اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد ضرور کر لیں۔ یہ پارہ نمبر 3 کی شروع میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، حمد و ثنا، تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو جو بندہ بھی اس کو پڑھ لے گا، اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے اس کا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہے۔ اگر اس کو اس نماز کے بعد موت آ جاتی ہے، تو اگر اس نے آیت الکرسی پڑھی ہے، یہ میں ایک حدیث بتا رہا ہوں کہ ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی، ادھر اس کی آنکھ جنت میں کھلے گی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو کوشش کریں کہ آیت الکرسی اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، جس کو یاد ہے تو وہ اس پہ عمل ضرور کریں فرض نماز کے بعد۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، یرجع حینا ربنا بالسلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ وآل بیتہ والصالحین والصالحات، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ وآل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الصقر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب جہنم، وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
تو میرے بھائیوں، فرض نماز کے بعد جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد دعا پڑھ لیا کریں، مسنون دعائیں مانگ لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کا کم از کم 3 ٹائم ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت۔ ایک دعا تو اللہ تعالیٰ فوری قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ دعا تو قبول ہو گئی، وہ کسی ایسے گناہ کے عوض قبول کر لیتے ہیں یا کوئی اچھا نعم البدل دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیر سے قبول کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس کے لیے جو ٹائم مقرر ہوتا ہے اس وقت قبول کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں نہیں قبول ہوتی تو وہ دعا آپ کی محفوظ کر لی جاتی ہے، اور وہ قیامت والے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں سامنے لائے گا اور قبول کرے گا، اور انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب اور انعام دے گا۔ تو میرے بھائیوں، 4 رکعت فرض نماز آدھا ٹائم پر ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا میرے پیارے دوستو، اس کو لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، ثواب کے اندر آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔